ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان۔ قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے؟ ذالک الکتاب، اے لوگو یہ کتاب ہے۔ کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا، اے لوگو یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے، یہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ ہدن، یہ تمہیں گائیڈ کرے گی صحیح کیا ہے اور بولو غلط کیا۔ یعنی پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں، کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے۔ آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں، فزکس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا، یہی ہوتا ہے نا، اتنی کلومیٹر سے آپ دوڑو گے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہیں۔ بھائی انتظامیہ کی مشاورت صحیح بات طے کی گئی ہے کہ حالات اور کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے تراویح کا انتظام نہیں کیا گیا، چونکہ کچھ خواتین آ گئی تھیں اس لیے وقتی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر پر تراویح پڑھیں، کل سے مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، سنا دی ہم نے بھائی اعلان۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ گائیڈنس، گائیڈ صرف یہ کرے گی آپ۔ اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی، یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے، صحیح ہے نا، میرا گردے کی پتھری کیسے نکلے گی۔ اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے۔ دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے، تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا آپ کو تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے، تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ گائیڈ تو وہ بھی کر رہا ہے، اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے۔ ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوٹل ہے وہاں کھانا کھا لینا، لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا، کہ میری منزل کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لوگے، پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے، میں نے جانا کہاں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف، راستہ بھول گئے، اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہے، ہوٹل کہاں ہے، پانی کہاں سے ملے گا، چائے کا گٹکا کہاں سے ملے گا، نسوار کی دکانیں کہاں آئیں گی، گٹکے کی کہاں آئیں گی۔ سب سے پہلے کھوپڑی میں مسلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں، میرا سفر کیا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تمہیں قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے، تم نے جانا کہاں ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے، الٹیمیٹ ویژن کیا ہے تمہارا۔ اس ویژن کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے ویژن آتے رہیں گے دائیں بائیں، وہ تو ٹھیک ہے، واش روم بھی جانا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اور ہسپتال بھی بنانے، اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے، اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے، یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں۔ جیسے موٹر وے پہ قیام و طعام کا انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن موٹر وے قیام و طعام کے لیے نہیں بنی ہے، آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا، لاہور پہنچانا، ملتان پہنچانا ہے۔ درمیان میں قیام و طعام اور واش روم اور مسجدیں، یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے، یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہے۔ تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوان، لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، میکینک اس کے وہاں سے ملیں گے، انجن آئل کتنے دن میں تبدیل ہوگا، آپ کا اپنے پھیپھڑے کب خراب ہوں گے، کورونا سے کیسے بچنا ہے، ویکسین آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے، یہ قیام و طعام ہے درمیان میں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل ہدف کہاں ہے، اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے دائیں مڑنا ہے، اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائیں مڑنا ہے۔ بہت مشکل ہے ماموں بات سمجھانا آج کل۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو جب بات سمجھ میں آئی تھی اس کو ماموں کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے اس کو، ماموں۔ ماموں بات سمجھ لیا، سمجھا، ماموں اس لیے کہ پیار سے نا، کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں،
بڑا ماموں بڑے ہوتے ہیں نا, اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے, چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا, ددیال والا ہو گیا. تو ماموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا, ہدن, یہ کیا ہے؟ یہ گائیڈنس. اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے, کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار, شروع ہی ایسا عجیب, اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے, نہ کالج میں پڑھے, نہ لکھنا جانتے, نہ پڑھنا جانتے. انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے بھائی. ہدن کیا ہے؟ ہدایت. ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی, یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی. ہدن سراسر ہدایت ہے, اے ٹو زیڈ, الحم سے لے کے والناس تک سراسر کیا ہے؟ ہدایت. دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے, اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے, عدل کرنے والا. اور جب غلو کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو سراپا عدل ہے. عدل کا دوسرا نام ستار بھائی, عدل کا دوسرا نام یہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی, عدل نام ہی اسی کا ہے. تو دوسری شرط قرآن نے بتائی ہدن. پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا؟ کیا یہ ہدایت؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اتنے ذہین لوگ دنیا میں آئے, اس کو پڑھ کے بھی گئے, انہیں تو گائیڈنس بولو ملی نہیں. ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا ہدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورڈ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر, دائیں مڑیں, بائیں مڑیں, رائٹ ٹرن, کیپ لیفٹ, اور یوں کرے اور یوں کرے, اور اس موٹر وہ جو ہے نا وہ انٹرچینج سے آپ اتر جائیں. اور وہ تو بالکل صحیح, وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے. تو معاذ اللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے بھائی موٹر وے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت کس کے؟ قرآن کے. کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا بھائی, کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا, ابو لہب بھی سن رہا تھا. حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی یہ مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے. چند آیتیں سنی اور منزل سمجھ میں آ گئی کہ جانا کہاں ہے میں. لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا. تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے, ہر ایک کے لیے نہیں. للمتقین, ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں. کیا مطلب؟ آپ موٹر وے پہ چل رہے ہو, آپ کی منزل پشاور ہے, لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا. آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو کہ چلیں موٹر وے پہ چل کے دیکھیں کہ ہے کیا. اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈ فرض کرو کہ لگا دیے ہوں کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے. کوئی ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے فرض کرو انہوں نے, اور جو نہیں جانا چاہتا, جو لوفری کے لیے نکلا ہے, اس کو وہ سائن بورڈ سمجھ میں آئے ہی نہیں. تو موٹر وے کی انتظامیہ میں تو یہ طاقت نہیں ہے, لیکن خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا اس پر یہ آیتیں اثر کریں گی. جو سیدھا راستہ چاہتا ہی نہیں ہے, الحم سے لے کے والناس تک کروڑوں مرتبہ پڑھ لے گا, اللہ فرماتے ہیں اسے کک بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت اس لیے رکھی تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں, جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں, ان کو ملے. فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں.